بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے ہیں جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و کرام، ذوی الاحتشام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور شفقت کے لائق بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو آج کی منعقدہ کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے اس میں آنے کی مبارکباد بھی دیتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اللہ آپ کا آنا دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بھلائی و نجات کا ذریعہ و سبب بنائے۔ آئیے، جو کتاب حکمت سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ پڑھا، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھیں آنسو ابر رہی ہوتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، بس سبب اس کے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ایک وصف کو بیان فرمایا ہے، اور وہ وصف کیا ہے؟ وہ وصف یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول پہ کتاب رحمت، کتاب حکمت، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا نزول ہوتا ہے اور محبوب ان کے سامنے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر جب وہ لوگ ان آیات کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں جو ہیں وہ آنسوؤں کا خراج پیش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کس لیے پیش کرتی ہیں؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ انسان کو کسی قسم کی کوئی بھی عبادت اس وقت تک لذت نہیں دیتی، اس وقت تک سرور نہیں دیتی، اس وقت تک انسان کو لطف نصیب نہیں ہوتا جب تک انسان کو اس عبادت کا حقیقی معنی اور نور نصیب نہ ہو جائے۔ اور جب انسان کو اس کا حقیقی معنی اور نور نصیب ہوتا ہے تو پھر انسان کو لذت بھی نصیب ہوتی ہے، سرور بھی نصیب ہوتا ہے، اور آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں کا خراج بھی پیش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کس طرح کہ جب انسان کو پہچان ہو جاتی ہے۔ پہچان کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، میں نے، آپ نے کسی سے بھی پہچان کرنی ہو تو ہم اس کی طرف آنا جانا زیادہ کر دیتے ہیں، ہم اس کے پاس بیٹھنا اٹھنا زیادہ کر دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھانے بھی کھاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، ہم اس کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، ہم اس کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں۔ پھر جب اس کے بارے میں کہیں بات ہوتی ہے
تو ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں، بچپن کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور بچپن کا اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ راتیں بھی گزاری ہیں، ہم نے اس کے ساتھ دن بھی گزارے ہیں، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ تنہائیوں میں بھی اچھا ہے اور اجالوں میں بھی اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جب کوئی شخص کسی سے آشنا ہو جاتا ہے، جب کوئی شخص کسی کو پہچان لیتا ہے، تو فرمایا جب بندہ صبح و شام اور رات اور دن اور جاگتے اور سوتے جو ہے وہ اللہ کے کتاب رحمت، کتاب نور، قرآن مجید، فرقان حمید کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیتا ہے، اور قرآن کی اس کو پھر جب پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو جب وہ قرآن کو سنتا ہے اور پھر جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں کا خراج پیش کرنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے بزرگوں نے اس بات کو لکھا، فرمایا جب قرآن پڑھا کرو تو رویا کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر رونا نہ آئے تو پھر رونے کی کوشش کیا کرو۔ اور کسی نے سوال کر دیا حضور اگر رونے کی کوشش کے باوجود بھی رونا نہ آئے تو فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ قرآن سننے کے بعد بھی تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں کا خراج پیش نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ جس دور نافراں میں میں اور آپ زندہ ہیں یہ وہ دور ہے جس دور میں جو ہے وہ ہمیں محفل سرور تو لذتیں دیتی ہیں اور جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی محافل جو ہیں وہ تو ہمیں لذت دیتی ہے، سرور دیتی ہے، لیکن قرآن جب ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن کو ہم جب سنتے ہیں تو ہماری طبیعتیں اکتا جاتی ہیں۔ اکتانے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حق سے آشنائی نہیں ہے۔ جب ہم قرآن سے اپنے آپ کو آشنا کر لیں گے اور قرآن ہم سے آشنا ہو جائے گا تو پھر جب والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھا جائے گا تو محبوب کا چہرہ نور سامنے آ جائے گا، محبوب کی زلف عنبری جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ جب پڑھا جائے گا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد تو محبوب کے شہر نور کی گلیاں سامنے آ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جب پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی تجلیات، اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گی۔ جب ہم اس کی اترتی ہوئی رحمتوں کو دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں کا خراج پیش کرنا کر دیں گی۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ اس وقت امت جہاں پہ کھڑی ہے، ایک تو امت کو اس وقت کئی زخم لگے ہوئے ہیں، ایک تو امت پارا پارا ہو چکی ہے، فرقہ ہو چکی ہے، ہم چھوٹی چھوٹی پارٹیوں اور چھوٹے چھوٹے گروہوں میں جو ہے وہ بٹ رہے ہیں اور مزید بٹتے جا رہے ہیں۔ ایک یہ زخم ہے امت پہ اوپر، اور پھر دوسرا زخم جو ہے وہ اس وقت جو امت برداشت کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جگہ جگہ پہ مسلمانوں کا کشت و خون بہایا جا رہا ہے، وہ فلسطین ہو، وہ شام ہو، وہ لبنان ہو، وہ یمن ہو، وہ اردن ہو، آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے زمین جہاں کہیں بھی خون سے لالا زار ہو رہی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا خون ہے اور کسی کا خون نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بے عملی ہمارے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پروان چڑھ چکی ہے، ہم عمل کی طرف آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم گلیاں تو سجاتے ہیں، دل کو نہیں سجاتے، ہم گھر کے بنیرے تو سجاتے ہیں، اپنی طبیعتوں کو خوبصورت نہیں کرتے، ہم اپنی گلیوں کی تو صفائیاں کرتے ہیں لیکن ہم اپنے دل کا جو ہے وہ اس کی صفائی اور احتساب کا معاملہ جو ہے وہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ تو تین چار چیزیں تو یہ ہیں، اور اوپر سے یہ قدرتی جنہیں آفتیں کہہ کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، سیلاب کی صورت ہو، آندیاں ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ کون سی ہے؟ اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ مجموعی طور پر قرآن مجید فرقان حمید سے دور ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ فرمایا اگر صحابہ کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی تھی، مقام عطا فرمایا تھا، مرتبہ عطا فرمایا تھا، تو اس کا سبب یہ تھا وہ محبوب کے ساتھ بھی منسلک تھے اور پکے تھے محبوب کے ساتھ، اور پھر محبوب کے اوپر نازل ہونے والی کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ بھی پکے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں عزتیں عطا فرمائیں۔ آج ذلت اور رسوائی کا طوق جو تمہارے گلوں میں ڈال دیا گیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، قرآن ہر مرض کی دوا ہے، قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے، قرآن
دستے قرآن جو ہے وہ رحمت بھی ہے، قرآن برکت بھی ہے، قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب بھی دیتا ہے، قرآن ہمیں بچپن سے جوانی کی طرف جانے کا اسلوب بھی دیتا ہے، پھر جوانی گزارنے کا اسلوب بھی دیتا ہے، پھر بڑھاپے کا اسلوب بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ ہمیں یہ ریاست چلانے کا اسلوب بھی قرآن دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا ہے اور قرآن سے روشنی لینے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ اس لیے آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیجئے۔ ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل گلی گلی کوچا کوچا یہی پیغام دے رہا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیجئے، اپنے آپ کو پکا کر لیجئے۔ اور ادارہ کا یہ پیغام ہے کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔